الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد العالمين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں اور یاد رکھیں کہ نبی مکرم کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے میرے آقا کی اس حوالے سے دو حدیثیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے، مسند احمد بن حنبل نے اور دیگر صحاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اور دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھا کرو، تمہارا پڑھا ہوا درود میں خود سنتا ہوں. اور اس میں امام طبرانی نے ذکر فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں اہل محبت کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. اور اس روایت کے حوالے سے بہت سارے محدثین کرام نے اس روایت کو مزید بھی ذکر فرمایا ہے. تو اس حوالے سے دونوں حدیثیں، دونوں روایتیں اب ان میں آپس میں کیا ہو کہ حضور خود سنتے ہیں یا حضور تک پہنچایا جاتا ہے. ہمارے اساتذہ نے جب ہمیں حدیث پڑھائی تو آپ نے فرمایا بیٹا دونوں معنی ٹھیک ہیں، حضور سنتے بھی ہیں پہنچایا بھی جاتا ہے. پہلا معنی تو یہ ہے کہ محبت والوں کا خود سنتے ہیں کیونکہ وہاں حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں محبت والوں کو کہ درود و سلام کو خود سنتا ہوں. اور فرمایا کہ ویسے کوئی پڑھے تو پہنچا دیا جاتا ہے. اب پہنچاتا کون ہے؟ پہنچاتا کون ہے؟ فرشتے. اور میرے نبی کی ابھی حدیث ہے اللہ علی قاری جز الصلاۃ درود شریف کے اوپر انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر پر، اور اس کو امام اور اس کو علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام کے اندر ذکر کیا، اور اس کے علاوہ امام سخاوی نے اس کو ذکر کیا، اس کے علاوہ امام علوسی نے اس کو ذکر کیا، اور دیگر محدثین کرام یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری وصال کے بعد میری قبر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا. میں توجہ سے سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جو بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا اسے رب نے اتنی طاقت سماعت دی ہے کہ وہ سب کی آواز سن کر ان کے نام اور درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. آپ سارے حاضر ہوں، یعنی حضور کی قبر پہ فرشتہ کھڑا ہے جو بھی پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی شخص حضور پہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتہ سن کے
حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے یا رسول اللہ ان فلان ابن فلان قد صلی وسلم علیکہ، حضور فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے، آپ پہ سلام بھیجا ہے۔ اب ذرا کسی روایت کو دیکھا جائے تو اس کو بہت ساروں نے ایکسپٹ بھی کیا، اور نہ صرف ایکسپٹ کیا بلکہ اس سے استدلال کرتے ہوئے اس حدیث کو مستدل بنایا۔ یعنی ہمارے تو مانتے ہی مانتے ہیں، میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں جہاں نہ ماننے والی بات ہے، ان کے بزرگوں نے اس روایت کو ایکسپٹ کر کے اس کو مستدل بنایا۔ اب جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میرے نبی کی قبر پہ کھڑا میرے نبی کا نوکر، یار فرشتہ کے میرے نبی کا نوکر نہیں ہے، اس فرشتے کو چھوڑ اور میرے نبی کو بھی چھوڑ، میرا نبی تو نبی ہے، میرے نبی کی بیٹی کی نوکری فرشتے کرتے رہے۔ بریا کا سید الثقلین نبی الحرمین نے ایک دن اپنے غلام جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، آپ کا شانہ حیدر پہ آئے تو واپس پریشان گئے، کیا ہوا تجھے؟ یا رسول اللہ میں بات دے کے حیران کیا ہوا؟ حضور میں گیا تو صحنے علی کے اندر چکی چل رہی تھی، دانے پس رہے تھے پر کوئی پیسنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا مسکرے، میرے آقا نے فرمایا سلمان تجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ نے سپیشل میری آل کی نوکری پہ لگائے ہیں۔ اتنے ڈھیلے بولے ہوتے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ابھی بھی مولوی کو سمجھ نہیں آئے گا، اگلی حدیث سنانے لگو مسئلہ آپ سمجھ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھنے والا گھر سے نکلتا ہے، نہیں سمجھ آئی جاتا، ہون تو سارے نہیں سمجھ آ گئی۔ بچوں کو قرآن پڑھایا کرو اس لیے کہ حافظ قرآن حامل قرآن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ صدقے جاؤں تیرے ٹنڈے سے حافظ قرآن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھانے والی نوکریاں کریں تو زہرا کے بچوں کی نوکریاں نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی جب میرے نبی کے شہزادوں کی نوکری فرشتے کرتے ہیں تو وہ میرے مصطفیٰ جو انبیاء کے بھی امام ہیں، بتائیے فرشتوں کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ارے آپ فرشتے کو تو چھوڑ، جبریل کو دیکھ نوکر بن کے میرے حبیب کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ بلکہ یہاں بھی بات ذہن میں آ گئی، امام زرقانی نے فگر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل کی ڈیوٹی تھی نبیوں کی خدمت میں حاضر ہونا، اور جبریل آئے آدم علیہ السلام کی خدمت میں 3 بار، جناب نوح کی خدمت میں 2 بار، جناب حضرت ادریس کی خدمت میں 4 بار، جناب حضرت سیدنا ایوب کی خدمت میں 10 بار، جناب ابراہیم کی خدمت میں 18 بار، جناب اسماعیل کی خدمت میں 5 بار، جناب عیسیٰ کی خدمت میں 10 بار، جناب حضرت موسیٰ کی خدمت میں 24 بار، اور ہمارے نبی کی خدمت میں 24,000 سبحان اللہ۔ اور جبریل آ کے تیرے میرے نبی کے دربار پہ سانسیں روک کے کھڑا ہوتا رہا، سانسیں روک کے کھڑا ہوتا رہا، سانسیں رکی ہیں جبریل کی، آواز نہیں نکال رہا ہے، کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان عالم میں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان منور پہ نوکری کرنے والا فرشتہ، اللہ نے اسے وہ طاقت سماعت دی ہے، اپنے بیگانے سارے کہتے ہیں شرق غرب جنوب شمال جدھر جدھر سے بھی حضور کی خدمت اقدس
میں درود و سلام پڑھا جائے وہ فرشتہ سنتا ہے، سن کر حضور کی خدمت میں وہ نذرانہ پیش کر دیتا ہے. بھئی اگر اللہ عقل دے تو کچھ ہوش کے داخل لیے جائیں. اور نبی کی نوکری کرنے والے کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، اس کی اتنی قوت سماعت ہے کہ وہ سب کی سن بھی لیتا ہے، سب کو جان بھی لیتا ہے. اور نبی کے نوکر کی یہ شان ہے تو آمنہ کے لال نبیوں کے سلطان کی کیا شان ہوگی. بلند آواز سے اور ایک بات اور یاد رکھیے، یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار پڑھو نا، جس کو یار مان لیے 2 منٹ کے لیے وہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے گا، وہ میرے نبی پہ دوسرا درود پڑھ لے. اور پڑھ تو صحیح، اور پڑھ تو صحیح. ہمارا تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیچارے لوگ جو حالات زمانہ سے تنگ ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے، آؤ ان کو در حضور پہ بٹھا دو، انہیں حضور کی بارگاہ میں لے آؤ اور انہیں حضور کے عشق کی بات سناؤ، انہیں حضور کی مدحت سرائی سناؤ، ان سے درود پڑھواؤ تاکہ اٹھ کے جائیں تو ان کے قلبی بوجھ ہلکے ہو کے ان کے دل کے اوپر محمد عربی کے عشق کا درود چڑھاؤ. بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، میرے آقا نے عزت بچا لی. مل کے ذرا بات آئے. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر، یہ فرد عصیاں کہتے ہیں FIR کو. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. اور ہم خطا پر خطا کرنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے. جیسی چوکھتی ہے ویسے بیکاری، وہ جیسا داتا ہے ویسے سواری. جیسی چوکھتی ہے ویسے بیکاری، وہ جیسا داتا ہے ویسے بھکاری. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تکریم
جملہ سجادہ نشینانہ آستانہ جات اہل سنت و جماعت بالخصوص حضور صاحبزادہ والا شان سیدی مجاہد اسلام حضرت گرامی المرتبت قبلہ سید شاہ محمد کمال کاظمی صاحب آستانہ اہلیت توری شریف فخر السادات صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ قبلہ پیر سید شاہ احمد کمال کاظمی صاحب حضرت گرامی المرتبت قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید شاہ حامد کمال کاظمی صاحب آستانہ اہلیت توری شریف لائق سخت تعظیم و تقریب دیگر جملہ سادات گرامی المرتبت جتنے بھی آستانوں سے بزرگ ہیں میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں جناب قبلہ محترم سید عظمت حسین شاہ صاحب بخاری جناب حضرت گرامی المرتبت قبلہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب جناب مفتی اہل سنت مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب دیگر جملہ علماء کرام آج کی اس محفل پاک کے جملہ منتظمین بالخصوص آوان برادران انتہائی قابل قدر جناب ملک محمد عارف آوان صاحب اور ان کے حاجی مشتاق صاحب اور دیگر برادران دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے آقا حضور کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کافی دیر سے ذکر مصطفیٰ و ذکر آل و اصحاب مصطفیٰ سن کر اپنی عاقبت کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کو جو ٹائٹل اور عنوان دیا گیا ہے وہ ہے شان نبی مختار و ولادت حیدر کرار کانفرنس۔ یعنی آج کی اس کانفرنس کا ٹائٹل ہی بتا رہا ہے، عنوان ہی بتا رہا ہے کہ آج نبی اور علی کی بارگاہ میں حاضری لگے۔ میں دور نہیں جاتا، میں اسی جملے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میرا نبی مختار ہے۔ ظاہر ہے شان نبی مختار، تو میں پھر یہی بیان کروں گا میرا نبی مختار ہے۔ مختار اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی ہے۔ اس میں فاعل ہو تو معنی بنے گا اختیار کرنے والا، اور اس میں مفعول ہو تو اختیار دیا ہوا۔ تو نبی مختار کا معنی ہوا وہ نبی جسے رب نے اختیار دیا ہوا ہے۔ تھوڑی سی آج اس ٹاپک پہ گفتگو اور پھر بارگاہ مولا مرتضیٰ میں میری حاضری ہوگی کہ میرا نبی اگر مختار ہے تو اس کا معنی کیا؟ جلدی یاد پلیز، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو جے تو ساں کوئی مست ہونے دا دل لے پھر اس سیڈ تے پچھے ٹیک لا کے یہ ماشاءاللہ تجھے ذوق ہے، محبت خطیب کو بھی نا ذرا مجھے بھی تو آپ کی طرف سے سپورٹ چاہیے۔ میرے نبی کے اختیار کی حد کیا ہے؟ میں نے یہ تھوڑا سا قرآن و سنت کی روشنی میں نے عرض کرنا ہے، لیکن گارنٹی ہے کہ میری پوری تقریر میں آپ جو بھی سنیں گے وہ نبی و آل نبی و صحاب نبی کی شان ہی سنیں گے، تنقید نہیں سنیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ زید حسن و جمال کا پیکر ہے، علم کی انتہا اس پہ دھیان رکھنا، بھائی طاقت تو اس کی سبحان اللہ، اختیار اس کا ماشاءاللہ، کیا بات ہے؟ اور ایک آدمی کہتا نہیں زید بہت اچھا ہے لیکن کاخ نہیں کر سکتا، علم اس کا اتنا ہے جتنا بڑے بھائی کا ہے، باقی شان اس کی بہت ہے لیکن یہ ملے کا پکڑا ہوا چوڑا بھی نہیں چھڑا سکتا۔ ایمان سے بتاؤ ان دونوں میں سے پہلے نے زید کی شان بیان کی یا دوسرے نے؟ تو اب ایک امتی وہ ہو جو کہے کہ نبی آخری نبی ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا، پکڑوں کو چھڑا نہیں سکتا، وہ ایک ذرے کا مالک نہیں، وہ ایک قطرے
کا مالک نہیں، اس کو اول آخر کا علم نہیں، اور ایک وہ امتی ہو جو کہے میرا نبی رب کا بندہ ہے، رب کا محبوب ہے، اور محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب نے اپنے یار کو وہ اختیار دیے ہیں، نبی ہاں کرے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نبی نہ کرے تو جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نبی سر ہلا دے تو حلال ہو جاتا ہے، نبی سر ہلا دے تو حرام ہو جاتا ہے، نبی اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے، نبی موسے والے تو سارے جہنمی چھوٹ کے جنتی ہو جاتے ہیں۔ ایمان سے بتا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ نبی کا اصلی امتی ہے جو یہ کہہ رہا ہے میرا نبی رب کی عطا سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تو ہم وہ امتی ہیں جو کہتے ہیں کہ رب دینے والا ہے اور میرے مصطفیٰ رب کی ساری عطاؤں کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ آئیے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ میں نے ویسے برکت کے لیے پڑھی ہے، چونکہ میرا عنوان آگے ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ یار سنی ہو اور ہماری تو روٹی ہضم نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک ہم نبی کی شان بیان نہ کریں۔ پوری دنیا میں مجھے رسول کے ذکر کا صدقہ آنا جانا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، رنگ روپ میں نے بہت ساروں کا مختلف دیکھا، زبانیں الگ ہیں، پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ افریقہ کے ان جنگلوں کی انتہا پہ جاؤ نا، آپ ڈربن میں جاؤ، آپ کیپ ٹاؤن میں جاؤ، یا آپ آسٹریلیا میں جاؤ، یا یورپ میں جاؤ، پوری دنیا کے سنیوں کا مزاج یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت کے جملے پہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ باقی رنگ الگ ہے، روپ الگ ہے، خاندان، قومیں، شکلیں، صورتیں سب جدا ہیں، پر یہ چیز سب میں ایک میں نے دیکھی ہے۔ ایبٹ آباد والے سنیوں کو بھی تڑپانا ہو تو حضور کی شان شروع کر دو، پنجاب والوں کو بھی مچلنے پہ مجبور کرنا ہو تو رسول اللہ کی مدد سرائی شروع کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ نبی کا ذکر جنہیں مزہ دیتا ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید برہان رشید کی میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے نبی اور رسول ان میں سے بعضوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ رب کہتے ہیں فضلنا، ہم نے، اس کا مطلب ہے کہ جب فضلنا اللہ نے اس فضیلت کی اضافت اپنی طرف کر دی تو دروازے سوال و جواب کے بند ہو گئے۔ رب جسے جو چاہے عطا کرنا۔ اب یہاں پر اونچ نیچ، عام ہوں جو کرنا، یہ گویا خدا کی ذات کو چیلنج کرنا ہے، لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ بعضوں پر رب نے فضیلت عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ جلدی یار ٹائم تھوڑا ہے، میرا بہت طویل عنوان ہے۔ نبی بھی سارے آپس میں برابر نہیں ہے، بعضوں سے افضل ہے، شانوں میں، رتبوں میں، مقام میں بڑے ہیں۔ اور میرے نبی کی صحیح حدیث جس کے تقریباً 17 سے زائد صحابہ راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں سارے نبیوں کا سردار اور سلطان ہوں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ یہاں انہوں نے فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور دوسرے فرمایا امام المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا امام ہوں لیکن فخر نہیں ہے۔ کوئی کسی تگڑے خطیب، کسی جناب وزیر مشیر کا امام ہو، وہ فخر کر رہا ہوتا ہے جی کہ میں فلانے وزیر کے امام ہوں، حضور فرماتا ہے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہوں، پر فخر نہیں ہے۔ آل محبت نے جملہ بولا، فخر حضور کریں اور فخر وہ کریں جنہیں مصطفیٰ جیسا امام ملا ہوا۔ گرامی مرتبت حاضرین و سامعین، محبت کا جملہ میری کوشش ہے میں پورے ملک میں آج کل اپنی تقریر میں، ہر تقریر میں یہ جملے ضرور دہراتا ہوں، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، امام قسطلانی کی بات ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ہمارے نبی کی عظمت و شان اگر سمجھنی ہو تو یوں سمجھ کہ اللہ
کے حبیب کی عظمت کو اگر تقابل میں سمجھنا چاہے تو یوں سمجھ کہ جیسے ایک ترازو قائم کر دیا جائے، توجہ رہے، ایک ترازو قائم کیا جائے، اس ترازو کے ایک پلڑے پہ 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اسی پلڑے پہ 7 آسمان بھی رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ عرش و کرسی بھی ہو، اسی پلڑے پہ لوح و قلم بھی ہو، اسی پلڑے پہ سارے نوری ہو، اسی پلڑے پہ جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل ہو، اسی پلڑے پہ تمام علماء، تمام صلحاء، تمام اتقیاء، تمام صحابہ، تمام نبی کی آل بیت ہو، اسی پلڑے کے اوپر سوالات کم و بیش نبی ہو، اور دوسرے پلڑے کے اوپر اکیلے زہرا کے بابا ہو۔ جب وزن کیا جائے تو ساری کائنات مل کر بھی میرے نبی کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، 1.25 لاکھ نبی ایک پلڑے پہ، یاد رہے گا، یہاں اکیلے کا مقابلہ نہیں ہے، 1.25 لاکھ مل کے، اور دوسری طرف اکیلے میرے مصطفیٰ، تو پلڑا کس والا باری ہے؟ حضور والا۔ بس آج کے اس جلسے سے یہی اگر آپ کی سوچ لے کے چلے جاؤ نا کہ جب 1.25 لاکھ نبی وہ سارے ملا کے تیرے میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ پیڑی پوتھی والا مولوی اکیلا میرے مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میں نے فکر دینا، میں نے سوچ دینی ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی کوئی نہ سمجھے جی قریشی صاحب نے ہمیں ہٹ کیا، میں اس کو ہٹ کر رہا ہوں جو نبی کو اپنے جیسا کہے، اور جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے یا کہے اس سے بڑا اس جہان میں پلید کون ہے؟ اور پلیتوں کی مذمت کرنا یا مرمت کرنا یہ میرے خیال میں کوئی پریشان کن مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کر، جو نبی کو اپنے جیسا کہے یا سمجھے، سمجھ جا وہ پاگلوں کا بڑا پاگل ہے، کیونکہ جب سارے نبی مل کے حضور جیسے، اونچا بولا یار، حضور جیسے نہیں ہو سکتے تو کسی اکیلے غیر نبی کی پوچھی کیا ہے؟ اسی لیے پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا، بولو کنوں ہے تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا، آقا تیرے جیا اقصا دے بچی، آقا میرے ترک نمازاں پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو گیا، آقا تیرے جہاں جب حضور سارے نبیوں سے بالا تر ہے، یہ حضور کی مدد میں ایک تاریخ میں جملہ ہو گیا، چونکہ میرا عنوان آ گیا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ میرا نبی مختار ہے، جلدی جلدی، میرا نبی مختار کا مطلب کہ صاحب اختیار، صاحب پاور، صاحب طاقت، صاحب تصرف، پاور ہے نبی کے پاس۔ اچھا کتنی پاور؟ کتنی یہی تو کوئسچن ہے، کتنی پاور؟ پاور نمبر 1، میرا نبی چاہے تو کسی چیز کو حلال کر دے اور چاہے تو میرا نبی کسی چیز کو حرام کر دے۔
یہ میرے نبی کے اختیار میں ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ میرے معاملے کی بات نہیں ہے، یہ میری زبان کی بات نہیں ہے، یہ جبریل قرآن جو لے کے آیا اس قرآن میں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ ان کافروں کی خباثتوں میں سے خباثت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یحرمون ما حرم اللہ، بلکہ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی حلال و حرام کی پاور رکھتا ہے، اور اس کا رسول بھی حلال و حرام کی پاور رکھتا ہے۔ مفتی صاحب نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ مدینہ شریف، آج جتنے بھی یہ عرب والے ہیں، ان کے بادشاہ وغیرہ آتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خادمین الحرمین الشریفین، خادمین حرمین شریفین، یہ بول رہے اونچا بول رہے۔ ہمارے کچھ لوگ نا بس عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کوئی سجے کبے ٹورن ٹورن دیکھ کے آ کے دماغ اپنا خراب کر کے آ جاتے ہیں، اونچی تو کوتھی ہوتے سی۔ ایک بات یاد رکھیں، کعبہ کسی کو نہیں روکتا۔ 18 سال نبی اور نبی کے صحابہ نے اس کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی یار بت تو ٹوٹے فتح مکہ بلکہ 18 سے بھی زائد سال جاتے، تو جس کعبے کی طرف حضور مدینے سے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے پہلے، اس کے اندر بت ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کعبہ تو بتوں کو بھی نہیں روکتا۔ اور یہ عام لوگوں سے پوچھا ہے، آپ نے سنا ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے قبل جب دور جاہلیت تھا تو اس وقت ننگا طواف کیا جاتا تھا کعبے میں، یہ تو سنا ہوگا نا آپ نے؟ یعنی وہاں لازم تھا کہ مرد اور عورتیں آ کر سے حرم میں کپڑے اتار دیں، ننگے طواف کرنا لازم تھا ان کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کعبے نے تو ان کو بھی نہیں روکا۔ کعبے میں 360 ہوتا ہے، کعبے نے نہیں روکا۔ کعبے کے صحن کے اندر حجاج بن یوسف نمازیں پڑھاتا، کعبے نے نہیں روکا۔ کعبے کے صحن میں وہی بلے بلے شلے وہ سارے گستاخانے والے بھید نمازیں پڑھاتے رہے، کعبے نے نہیں روکا۔ کعبے کے صحن میں یزیدی نمازیں پڑھاتے رہے، کعبے نے، اور کعبہ قیامت تک کسی کو نہیں روکے گا۔ یہ پکی بات ہے، قیامت تک کعبہ۔ اور جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر جناب فلانی مخلوق حق پہ نہ ہوتی تو آج کعبے کی امامت کیوں کرواتے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں اعلانیہ نام نہیں لوں گا اس جماعت کا، لیکن یہ ذہن میں رکھو غسانیوں کا جو دور حکومت تھا، کتنا عرصہ کعبے پہ ان کا قبضہ رہا اور کتنا عرصہ وہ کعبے کی امامت کرواتے رہے، اور تم جو روز چوک چروں میں کھڑے ہو کر ایک خاص نام لے کے کعبے کے نعرے لگاتے ہو، یہ وہی تو مخلوق تھی۔ اس کا مطلب ہے کعبہ کسی کو نہیں روکتا جو مرضی آئے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہاں حرم شریف کی حدود میں بیٹھ کے، مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کے کچھ لوگ یہیں کے گئے ہوئے نا، وہ وہاں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں فلانا شرک فلانی بدعت فلانا شرک فلانی بدعت۔ تو حج کے موقع پر مجھے ایک ہمارے دوست مجھے کہنے لگے فلانے مولوی مکی صاحب ہیں یہاں بیٹھتے بڑی زبردست درس دیتے ہیں، آپ کی آج۔ میں نے کہا یار چھوڑو، وہ کوئی ادھر ادھر کی مارے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہا نہیں 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 آپ سنیں، تو میں چل گیا، میں بیٹھ گیا۔ اس نے پھر وہی جو ان کا روز کا رٹا ہوا سبق تھا وہی، میں نے اس کے کان میں کہا، میں نے کہا دیکھ ابھی میں اس سے ایک سوال کروں گا، سوال بڑا ناقص ہوگا لیکن یہ تپ جائے گا۔ حاجی سے ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں، کبھی نہیں تپا۔ میں نے کہا مجھے نبض کا پتہ ہے۔ کہا نہیں نہیں، میں نے کہا دیکھ ابھی دیکھ، تجھے ابھی پتہ لگ جائے گا ان مولویوں کے اندر حق گوئی کا کتنا جذبہ ہے۔ حاجی بولے، میں کھڑا ہوں، میں نے کہا جناب یہ جو داڑھی یہاں تک رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ سمجھتے آئی ہو گئی؟ ادھر سے نہیں
اچھا مجھے آپ بالکل چھوڑو، وہاں کو چھوڑو، تم بتاؤ یہ مسئلہ آپ کے یہاں دائیں بائیں آگے پیچھے جو 2 سال بھی مدرسے میں گیا وہ بچہ ہے، اس کو چھوڑو جو تم میں سے بھی دینی معلومات رکھنے والا آدمی ہے، کیا وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ غیر شرعی چیز ہے؟ دے سکتا ہے؟ آپ یقین کریں مولوی کے جناب پسینے چھوٹے، تم نے پوچھ کے کم ہے، میں سوال پوچھ رہا ہوں، میں تو تمہاری رانی تو پوری ہو، میں نے کہا میں اپنا آستے تھوڑا ہی پوچھ رہے میں تو سچے خبریں آستے پوچھ رہے ہیں۔ اس نے جواب نہیں دیا، میں نے وہیں پہ کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا بس تیری حق وہی اتنی ہے، نبی کے اور رسول کی آل کے بارے میں تیری اتنی لمبی زبان ہے، بول کہ یہ غیر شرعی ہے، تو ابھی بول سکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ تیرے یہاں کے حکمرانوں کی یہ غیر شرعی داڑیاں ہیں، ان عرب کے شیخوں کی یہ غیر شرعی داڑیاں ہیں، اس لیے حضرات امپریس نہ ہوا کرو، اور میرا جملہ آپ نے بڑا خاص طور پہ یاد رکھنا ہے کہ مدینے میں ہونا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا ہونا کمال ہے۔ میرا جملہ ذہن میں رکھیے، مکے میں ہونا کمال نہیں، مکے کا ہونا کمال نہیں، مکے والے نبی کا ہونا کمال ہے۔ بلال حبشے سے تھا، مکے سے نہیں تھا، ابو جہل مکے کا تھا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہو میرا بلال آسمانوں پہ اور ابو جہل گٹر کی زندگی میں، نتیجہ کیا نکلا کہ مکے مدینے میں انہیں کمال نہیں، مدینے والے۔ یہ جملہ بھی تمہاری زبانوں سے نہیں دہرایا جاتا یار، اتنا بھی نہ کرو نا کنجوسی سے، ذرا ایک ذوق کا اظہار کرو نا، یہ بھی ایک بات ہے آپ کے اندر، ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک پاور ہونا، ذرا بولو کہ مکے اور مدینے کے اندر ہونا کمال نہیں، مدینے والے۔ توجہ ہے، مکے میں ہونا کمال نہیں، مدینے میں ہونا کمال نہیں، مدینے والے۔ اتنا تو بتاؤ عبداللہ بن ابی مدینے میں نہیں؟ توجہ ہے، عبداللہ بن ابی کو جوتیاں ہیں صبح قیامت تک، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت تک یہ جہنم کے نچلے درجے میں آ کے جلتا رہے گا۔ اور جامی مدینے کا نہیں تھا، جامی بولو مدینے کا نہیں تھا۔ حضور سلمان فارسی تو ذات ہی بہت بڑی ہے، میں جامی کیا، اور میں یہاں کے جو رسول کے نام پہ مچلنے والا ہے، میں اس کی پیشاب پہ اس منافقوں کے سردار کو، اب غور کرو، دور میرے نبی کا ہے، محلہ میرے نبی کا ہے، شہر میرے نبی کا ہے، نماز نبی کے پیچھے پڑھتا ہے، اذان بلال کی سن کے مسجد میں آتا ہے۔ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں جناب فلانے امام صاحب آئے ہیں، چلو بھی نماز پڑھو کوئی بخشے جاؤ، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہم آستانوں پہ جا کے بدعتی ہوں، تم کہتے ہو کہ رب رسول کا دین آستانوں پہ گھر میں نہیں، تو پھر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ امام کے ساتھ نماز کا رتبہ بڑا ہوتا ہے یا کیا قانون ہے؟ توجہ ہے، آپ کو نہیں بات سمجھ رہے، ہم اگر گھر سے اٹھیں اور بزرگان دین کی خدمت میں آستانوں پہ جائیں اور جا کے کہیں وزیر اب جو فرمائے نا، اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے سے اس بزرگ کو اعلیٰ برتر سمجھا، اس لیے یہاں سے اٹھے، مثلا ملک عارف یہاں سے اٹھا، گاڑی نکالی، پیٹرول ڈالا، کوہاٹ پہنچ گیا، ابھی ملک عارف صاحب ادھر کیوں؟ کہا میرے مرشد رہتے ہیں۔ اور یہاں مجھے یہ سمجھانا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ میں سے اکثریت ایسی بیٹھی ہے جو کسی نہ کسی پیر کامل کی بیعت ہے،
جو کسی نہ کسی پیر کامل سے ریلیٹڈ ہے اور رشتہ جوڑے ہوئے ہو. اور یہ میں نہیں کہتا، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں الانتباہ فی ثلاث ولی اللہ صفحہ نمبر 143. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں من لا شیخ لہو فشیخ الشیطان. اور جس کا کوئی پیر کامل نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. لیکن جو میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ تک یہ میسج بڑے آرام سے پہنچاؤں. تو ہم اگر یہاں گھر بار چھوڑ کے چلے جائیں کدھر آستانے پہ، تو تم کہتے ہو کہ کیا وہاں خدا اور ہے، یہاں خدا اور ہے، وہاں شریعت اور ہے، یہاں شریعت اور ہے. ارے بھائی اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ سے مانگو. تو میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، امام کعبہ صاحب جب فیصل مسجد آتے ہیں اتنے گڈیاں دبائیاں تھے کیوں جاندے ہو؟ پاپا جی جو 1,00,000 اور 50,000 نماز کا ریشو ہے نا، وہ امام کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مقام کی وجہ سے ہے. تو جو دلیل تمہاری، تم نے یہاں سے گاڑی میں پیٹرول ڈالا، خرچہ کیا، نماز جا کے پڑھی فیصل مسجد یا اور کئی جگہ جہاں امام کعبہ صاحب تشریف لائے، اس کا مطلب ہے تم بھی ایک بندے کے لیے کوئی شرک جا رہا ہے، کوئی گھر جا رہا ہے.